अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। नागिन एपिसोड 4। कल क्यों आज क्यों नहीं राब्ता कर लेते इसे। रानी मारिया जी आप नहीं समझेंगी, ये जादू की नगरी है, काले इल्म के खेल है, इसकी रवायतें भी अपनी, इसकी हकायतें भी अपने गुरु उस्ताद की बदरू से कल रात को ही राब्ता हो सकेगा। लेकिन तू तो मेरा पुराना हमराज है सामरी, तू मुझे बता मैं इस कलमोही से कैसे निजात पाऊँ। जब से शकुंतला ने शाही महल में कदम रखा है महाराज मुझे अहमियत ही नहीं देते, मुझे महल से अलहदा करके इस हवेली में बिठा दिया गया है। मुझे बताओ सामरी मैं क्या करूं, तुम मेरी सहायता करो। चिंता न करें मारिया जी, शाही जादूगर सामरी ने जो मजबूत कद काट भरे भरे चेहरे, बड़ी बड़ी मूछें और सफाजत गंजा सर था, इसने अपने मटके जैसा सर हिलाया। मेरा नाम भी सामरी है। परसों के दिन का सूरज नई मलका के सारे राजों से पर्दा उठाकर ही तुलू होगा। वैसे तू मुझे बता सामरी, तेरे ख्याल में ये कौन है और कहाँ से आई है। रानी जी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और अभी महाराजा इसके खिलाफ कोई लफ्ज़ सुनना भी नहीं चाहते। मेरी मानो तो जल्दबाजी ना करो, मुझे अभी गुरु शदाद की बदरू से मशवरा कर लेने दो। ये मेरा वादा है कि शकुंतला को मैं शाही महल से बाहर निकाल के रहूँगा। लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा मारिया जी। सामरी एक आंख बंद करके मारिया के चेहरे को बगौर देखकर बोला, तो फिक्र न कर सामरी, जो तू चाहेगा तुझे वही मिलेगा। मारिया ने लापरवाही से कहा। मुकर न जाना, सामरी ने कहा और कमरे से निकल गया। मारिया के शाही जादूगर सामरी ने खासे अच्छे ताल्लुकात थे। सामरी मारिया पर बुरी आंख भी रखता था और मारिया को अपने हुस्न और सामरी की नीयत का बखूबी इल्म था, और सामरी की इसी कमजोरी से फायदा उठाते हुए इसने इस वक्त सामरी को अपनी शाही हवेली में बुलाया था। सामरी के जाने के बाद महारानी मारिया अपने सुरख और सबज लंबे भारी तिल्लेदार लिबास को चिकने फर्श पर घसीटती कमरे की खिड़की तक आई और खिड़की से बाहर बाग का नज़ारा करने लगी और सोचने लगी, जब से इसकी शादी हुई थी महाराजा रामनाथ को इसके चिड़चिड़े मिजाज और सख्त रवैया के बायस दूसरी शादी करने की जुर्रत न हुई थी, और मारिया अपनी शकी मिजाज तबीयत की बिना पर हर वक्त और हर जगह रामनाथ की निगरानी रखती। ताहम कनीज़ों और बांदियों से दिल बहलाना चूँकि शाहाना रवायत थी, लिहाजा इस रस्म में वो मुदाखलत ना करती कि कनीज़ तो ज़र खरीद होती है, इससे मारिया को कोई ख़तरा ना होता। ताहम कुशल्या जो कि तमाम कनीज़ों, गुलामों और बांदियों की सरबराह थी, इसने मारिया के लिए जासूसी का निज़ाम फैला दिया था। इसी वजह से महाराजा की हर हरकत का मारिया को पल भर में पता चल जाता। शकुंतला और दीगर देहातों की गिरफ्तारी का भी मारिया को महाराजा के महल पहुंचने से पहले ही पता चल गया था, और शकुंतला की महाराजा की कनीज़ बनने की ख्वाहिश का भी इल्म हो गया था। इसी बिना पर मारिया ने कोई कदम ना उठाया था, लेकिन नामालूम शकुंतला ने रातों रात महाराजा पर कैसा सूर फूंका कि उन्होंने दूसरे दिन ही शकुंतला से ना सिर्फ शादी कर ली, बल्कि मारिया को शाही महल से दूसरी हवेली मुंतकिल कर दिया। मारिया रोती पीटती खुदकुशी की भी धमकी दी, लेकिन रामनाथ का फैसला तब्दील न हुआ और उन्होंने शकुंतला को महारानी बल्कि इसकी मर्जी के मुताबिक मलका का खिताब भी दे दिया। ये सब बातें अब मारिया को हजम नहीं हो रही थी। इसने सामरी से मदद तलब की तो इसने ये एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि इसका काला इल्म भी शकुंतला के माजी में झांकने की सलाहियत नहीं रखता था, और अब सामरी अपने उस्ताद से मदद लेने का कहकर गया था, और आज सुबह ही शाही महल से इसके जासूस कनीज़ों ने कोई खबर भी ना पहुंचाई थी। कौशल्या का ख्याल आते ही मारिया अचानक चौंक पड़ी। आज सुबह से कौशल्या न आई थी, इस तरह तो कभी नहीं हुआ। कौशल्या तो एक अरसा से हर रोज सुबह इसे महल के तमाम वाक़यात आकर बताती थी, लेकिन आज वो गायब थी। कौशल्या क्यों नहीं आई, कहीं शकुंतला को पता तो नहीं चल गया कि कौशल्या महारानी की जासूसा है। ये ख्याल आते ही मारिया ने ज़ोर से ताली बजाई। फौरन ही पहरेदार गुलाम अंदर दाखिल हुआ और खासा झुककर क्या हुक्म है महारानी कहकर सीधा अदब से खड़ा हो गया और सवालिया नजरों से महारानी मारिया को देखने लगा। साधना कनीज को शाही महल रवाना करो और कहो कि कौशल्या को बुला लाए। महाराजा बाद दोपहरी दरबार से वापस आ गए। वहाँ तो इनका दिल ही नहीं लग रहा था, बस दिखावे के लिए बैठे थे
اور دوپہر کو ہی ناسازی طبیعت کا بہانہ بنا کر دربار کل تک ملتوی کر کے شکنتلا کی موہنی صورت من میں بسائے خوابگاہ کی طرف غلاموں اور کنیزوں کے گھیرے میں چل دیے۔ برآمدے میں پہنچ کر انہوں نے سب کو اپنے کاموں پر واپس جانے کی ہدایت کی اور صرف ان کے ذاتی محافظ اور خدمت گار برآمدے کے باہر رک گئے اور مہاراجہ خوابگاہ کا بھاری ریشمی پردہ سرکاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے، اور اب کسی کو یہ اختیار نہ تھا کہ بلائے بغیر دروازے کے قریب بھی بھٹکتا۔ مسہری کے اوپر شکنتلا باریک ڈھیلا ڈھالا ریشمی نیکسی نما سرخ لباس پہنے پشت کے بل چاروں شانے چت لیٹی تھی، گھنیری ریشمی زلفیں تکیے پر بکھری تھی اور چند آوارہ لٹیں خوبصورت گالوں کو چوم رہی تھی۔ سرما بھری آنکھیں بند ہونے کے باوجود قیامت کا پتہ دے رہی تھی۔ ٹھوڑی کے نیچے سیاہ تل گالوں کا پہرے دار بن کر بیٹھا تھا، مخروطی ہون گلاب کی کلیاں معلوم ہو رہے تھے، سرخ و سفید گول بھرا بھرا چہرہ، رنگین چوڑیوں سے لبریز کلائیاں اور مہندی لگے ہاتھ۔ مہاراجہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ دعوت دے رہے ہوں۔ سڈول بازو مہاراجہ رام ناتھ کی سانسیں بے ترتیب کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ ساری زندگی کنواری کلیوں کا رس چوسنے والے مہاراجہ رام ناتھ سوچ رہے تھے کہ آکاش کی یہ اپسرا ضرور دیوتاؤں نے ان کے کسی عمل سے خوش ہو کر اسے دان کی ہے۔ اب رام ناتھ مزید حسن کی تاب نہ لا سکے اور ہانپتے کتے کی طرح ایک ہی جست میں مسہری کے اوپر چھلانگ لگا کر پہنچ گئے۔ شکنتلا اچانک حملے سے گھبرا کر اٹھی، لیکن مہاراجہ کو قریب پا کر پیار کی باہیں پا کر دی۔ پریا کی بچی آج بڑی بن ٹھن کر کھڑی ہے، سادھنا نے پیچھے سے آ کر ایک زوردار چپت پریا کے سر پر جمائی۔ کہاں کے ارادے ہیں؟ کوشلیہ جی کہاں ہیں؟ سادھنا دوڑتی ہوئی آئی تھی اور چپت جماتے وقت تو توازن نہ رکھ سکی اور پریا کے اوپر اس زور سے گری کہ دونوں ہی دھڑم سے گھاس کے اوپر آ گریں اور فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئیں، اور پریا نے اٹھتے ہی ایک زوردار تماچا سادھنا کے منہ پر رسید کیا اور دھاڑ کر بولی، الو کی پٹھی، تجھے کنیز عالیہ سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ اوہ! سادھنا اپنا ہاتھ گال پر رکھتے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پریا کو دیکھنے لگی۔ پونم اور کملا فوراً آگے بڑھ کر پریا کی ساڑی سے گرد جھاڑنے اور سلوٹیں درست کرنے لگیں۔ یہ منظر سادھنا کو حواس فاقدہ کر دینے کے لیے کافی تھی کہ ایک چند ماہ پہلے آنے والی کمسن عام سی کنیز کا لباس اس سے کہیں زیادہ معتبر کنیزیں نہایت فرما برداری سے درست کر رہی تھی، اور لباس درست کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر مؤدبانہ نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ کس کام سے آئی ہو؟ پریا اپنے بالوں کو دونوں خوبصورت چوٹیوں سے کھیلتے ہوئے بولی۔ کوشلیہ جی سے ملنے آئی ہوں، سادھنا قدرے خوفزدہ ہو کر بولی۔ وہ ابھی تک صورتحال سمجھ نہ پائی تھی۔ کوشلیہ جی؟ پریا آنکھیں جھپکا کر طنزیہ لہجے میں سادھنا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ کیا کام ہے اسے تمہارا؟ پریا بدستور سادھنا کو زج کرنے کے وچار میں تھی۔ جی وہ سادھنا یہ نہ کہہ سکی کہ اسے رانی ماریا نے بھیجا ہے۔ سیدھی طرح جواب دو، اور پونم اس کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں اور کوشلیہ کی کیا وقت ہے، اور پھر اسے ذرا میرے کمرے میں لے آؤ۔ پریا یہ کہہ کر بے نیازی سے اپنی دونوں چوٹیوں کو ہاتھ کے جھٹکے کے ساتھ سینے سے اٹھا کر شانوں کے پیچھے پھینک کر واپس اپنے کمرے میں جلدی سے چل دی۔ کوشلیہ جی کہاں ہیں؟ سادھنا گھٹے گھٹے لہجے میں کملا اور پونم سے مخاطب ہوئی۔ پریا اب کنیز خاص ہے، سادھنا اور کوشلیہ کی حیثیت اب صرف ادنیٰ باندی کی سی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ سادھنا حیرت سے بولی۔ پریا تو نہایت معمولی اور بے حیثیت باندی تھی، اور اکثر اوقات کوشلیہ کے ستم کا نشانہ بنتی رہتی تھی۔ یہ ستم کا نشانہ ہی کنیز عالیہ بننے کا بہانہ بن گیا۔ کملا سادھنا کو سمجھانے کے انداز میں بولی۔ نئی مہارانی شکنتلا نے آتے ہی کوشلیہ کی جگہ پر نئی مہارانی شکنتلا نے آتے ہی کوشلیہ کی جگہ پریا کو کنیز خاص بنا کر کنیز عالیہ کا خطاب دے دیا، اور اب تو سب کنیزوں، باندیوں اور غلاموں کو مہارانی کی طرف سے فرمان جاری کر دیا گیا ہے کہ پریا کو نام سے نہ بلایا جائے، بلکہ پورے احترام سے کنیز عالیہ کہا جائے، اور غلطی سے بھی نام پکارنے والے کو کڑی سزا دینے کا پریا کو پورا اختیار حاصل ہوگا۔ حیرت ہے؟ سادھنا منہ میں انگلی دبا کر بولی۔ کل صبح تک تو یہ ڈری ڈری سہمی سہمی سی رہتی تھی، اور آج دیکھو جیسے مہارانی یہی ہے۔
खामोश पूनम होठों पर उंगली रखकर बोली, ऐसी बात मुंह से ना निकालना। तुम तो कल से आज की बात कर रही हो। ये तो कल ही जिस वक्त शकुंतला ने इसे कनीज़े आलिया का दर्जा दिया, तब से ही शकुंतला के कमरे से बाहर आते ही इसके देवर देखने वाले थे। महारानी के कमरे से बाहर आते ही सबके सब कपड़े उतरवा कर बेत के साथ इतना मारा कि कौशल्या के जिस्म पर नील पड़ गए और फिर इसको इसी हालत में नंगे पांव सारा दिन तपते फर्श पर खुले सूरज तले खड़ा रहने का हुक्म दिया। आज सुबह तक इसे भूखा प्यासा रखा। बेचारी को आज सुबह सिर्फ थोड़ा सा खाना और पानी दिया और इसके कहीं आने जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी। ये तो बहुत जालिम निकली है पूनम, साधना लरस कर बोली। अब मुझे क्यों अपने कमरे में बुलाकर गई है, हमें क्या पता। कमला आंखें मटकाकर बोली, हो सकता है तुम पर अपनी दहशत कायम करने के लिए तुम्हें भी सजा देनी हो। नहीं, साधना का रंग उड़ गया। मैं यहीं से मारिया रानी की हवेली में लौट जाऊंगी। ये वहां से भी तुम्हें शकुंतला से कहकर बुलवा लेगी। महाराजा मारिया की बजाय शकुंतला की बात मानेंगे। नहीं नहीं, मैं वहीं जाऊंगी। मैं परिया के कमरे में हरगिज़ न जाऊंगी। मुझे हवेली जाने दो। साधना वापस मुड़ी तो पूनम और कमला रास्ता रोककर खड़ी हो गईं और कमला बोली, देखो साधना, हमें तुमसे हमदर्दी ज़रूर है, लेकिन अगर हम तुम्हें परिया जी के पास लेकर ना गईं तो हमें परिया जी से कौन बचाएगा। चलो सीधी तरह कनीज़े आलिया के पास। पूनम तेवर बदलकर सख्त लहजे में बोली और फिर कमला और पूनम ने दोनों बाजुओं से साधना को पकड़ा और कनीज़े खास परिया के कमरे की तरफ ले चली। साधना मारे खौफ के गंग हो गई। कनीज़े आलिया, इजाज़त हो तो अंदर आ जाएं। इजाज़त है, परिया शानदार मसहरी पर लेटे हुए बोली। पूनम और कमला साधना को पकड़े हुए कमरे में दाखिल हुई। कमरे के अंदर कनीज़े मोहतब खड़ी थी और कौशल्या मसहरी के पास खड़ी परिया के पांव दाब रही थी और कनीज़े आलिया परिया ने दाएं हाथ में मोटा बैत पकड़ रखा था, जिसे वो बाएं हाथ पर हौले हौले मार रही थी। इसको बाजुओं से क्यों पकड़ रखा है, परिया ने कमला और पूनम को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। कनीज़े आलिया, पूनम ने सर को खम करते हुए कहा, ये अंदर आने से हिचकिचा रही थी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि परिया के हुजूर पेश होने से फरार हो रही थी। परिया अपनी मसहरी से नीचे उतरते हुए बोली, नहीं नहीं कनीज़े आलिया। साधना हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं तो बस आपसे डर रही थी। सच सच बताओ, मारिया की हवेली से यहाँ किस कारण आई हो। परिया ने बेत थोड़ी के नीचे रखकर साधना का चेहरा ऊपर करते हुए कहा। साधना से कोई जवाब नहीं बन पड़ा और वो चुपचाप टुकर टुकर परिया को तकने लगी। खौफ और परेशानी से इसके माथे पर पसीना चमकने लगा। साधना से कोई जवाब ना पाकर परिया ने जोर से फेर कर बेत इसके शाने पर दे मारा। बोलो वरना खाल उधेड़ दूंगी। परिया एक दफा फिर बेत जोर से साधना के दूसरे बाजू पर मारकर बोली। साधना दोनों हाथ अपने शानों पर रखकर सिसकने लगी। इसकी खूबसूरत आंखों में पानी तैरने लगा। मुझे आंसू नहीं, जवाब चाहिए। परिया साड़ी के पल्लू को संभाल कर बोली। मैं साधना के होंठ कांपने लगे। तो इस तरह नहीं मानेगी। परिया ने लपककर साधना के खुले बाल अपनी मुट्ठी में जोर से मरोड़कर पकड़ लिए। साधना के चेहरे पर करब के आसार नुमाया होने लगे। बताती हूँ कनीज़े आलिया, बताती हूँ। भगवान का वास्ता बाल छोड़ दें। जल्दी बताओ कमीनी, किस नियत से यहाँ आई हो और किसने तुम्हें भेजा है। परिया ने मुट्ठी पर लिपेटे बालों को जोर से झटका देकर कहा। तमाम कनीज़ें पीछे हटकर सर झुकाकर खड़ी थी। साधना बाकायदा कांप रही थी। मुझे मारिया ने भेजा था कि कौशल्या का पता करके आओ कि वो सुबह से क्यों नहीं आई। अच्छा, तो परिया ने इसके बाल छोड़कर अपनी साड़ी दुरुस्त करते हुए कौशल्या पर नजरें जमाकर कहा। कौशल्या मारिया की जासूस है और तू भी मारिया की जासूसी करने आई है। कमला, पूनम और दोनों को महारानी जी के कमरे में ले आओ और सुनो, पहले तसल्ली कर लेना कि कमरे में महाराजा या कोई और ना हो। ये कहकर परिया खुद कमरे से निकलकर शकुंतला के कमरे की तरफ चल दी। कौशल्या और साधना भी इसके पीछे पीछे मुर्दा कदमों से चलने लगीं। पूनम और कमला इनके पीछे मुस्तैद थी। शकुंतला अपनी ख्वाबगाह में मौजूद थी। शाहाना लिबास और बनाव सिंगार के साथ शराब का बर्तन हाथ में पकड़े छोटे छोटे घूंट ले रही थी। हस्बे मामूल खुले बाल कुछ शानों पर और कुछ सीने पर थे।
وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ کمرے کے باہر غلام پہرے دار تھے اور 2 کنیزیں کسی بھی حکم کی منتظر۔ پریا کو دیکھ کر پہرے داروں نے فوراً راستہ دے دیا۔ دروازے پر کھڑی ہو کر پریا نے آواز دی، ملکہ عالیہ، پریا حاضر ہو سکتی ہے؟ آؤ پریا، آ جاؤ۔ اور پریا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئی اور جھک کر شکنتلا کو ادب کیا۔ کیسی ہو میری جان؟ شکنتلا مسکراتے ہوئے بولی۔ کنیز خاص کا عہدہ کیسا لگ رہا ہے؟ کچھ تمہارا احترام بھی غلام اور کنیزیں کرتی ہیں یا بچی سمجھ کر مذاق میں اڑاتی ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال جو احترام نہ کرے، یہ سب آپ کا بخشا ہوا ہی ہے۔ پریا اگر 100 جانیں بھی ملکہ پر قربان کر دے تو احسان کا بدلہ نہ اتار سکے گی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ شکنتلا صوفے پر بیٹھ کر مشروب کا ہلکا سا گھونٹ لے کر آب خورا قریب کھڑی کنیز کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، پریا کی جان آپ پر قربان، ملکہ عالیہ پہلی رانی ماریا کی جاسوس کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لائی ہوں۔ بہت خوب، شکنتلا مسرت سے بولی، جلدی سے پیش کرو، ہم بھی تو اس کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کریں۔ پریا نے اپنا بیگ بغل میں دے کر تالی بجائی تو پونم اور کملا نے سادھنا اور کوشلیہ کو اندر دھکیل لیا۔ جہاں پناہ یہ سادھنا ہے جو کوشلیہ کو تلاش کرتے ہوئے ماریا کے حکم پر یہاں تک آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ملکہ عالیہ۔ شکنتلا بائیں ہاتھ سے زلفوں کو درست اور دائیں ہاتھ سے مشروب کا چھوٹا سا گھونٹ لے کر بولی، یہ ہمارا اندازہ درست تھا کہ ماریا نے یہاں ضرور اپنی جاسوسی تنظیم کا جال بچھایا ہوا ہے۔ جی ملکہ عالیہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ پریا مؤدب انداز میں بولی، ان کی حالت بتا رہی ہے کہ تم نے کچھ تفتیش ضرور کی ہے۔ شکنتلا سادھنا کی حالت دیکھ کر مسکرائی۔ جی ملکہ عالیہ۔ پریا زمین پر بیٹھ کر شکنتلا کے پاؤں کو ہاتھوں سے چھو کر بولی، اوپر صوفے پر بیٹھو۔ پریا تم تو میری خاص ملازمہ ہو، اور یہ بتاؤ کہ ان دونوں نے کوئی انکشاف بھی کیا ہے یا نہیں؟ نہیں ملکہ عالیہ، سوائے اس کے کہ سادھنا رانی ماریا کے کہنے پر کوشلیہ کو بلانے آئی اور کوشلیہ ہر روز صبح رانی ماریا کو پورے محل کی خبر دیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاراج رام ناتھ تمام دن کیا کرتے ہیں، ان کی تمام مصروفیات کا علم رانی کو ہوتا ہوگا۔ شکنتلا پر سوچ لہجے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوئی اور پھر یکدم کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ہو نہ ہو پریا، ان دونوں کے علاوہ بھی بہت سی کنیزیں اور غلام رانی کے لیے جاسوسی کرتے ہوں گے، اور کچھ کی نشاندہی یہ دونوں ضرور کریں گی۔ پریا ان کی کھال اتار دو یا ہڈیاں توڑ دو، بہرحال کل صبح تک تمام جاسوس ہمارے حضور پیش کیے جائیں۔ ملکہ شکنتلا نے تالی بجائی تو پردے کے پیچھے کھڑی پونم اور کملا فوراً اندر آ گئیں۔ ان دونوں کو لے جا کر پریا کے کمرے میں بند کر دو، اور سنو، ہاتھ اور پاؤں بھی باندھ دینا۔ فوراً ہی پونم اور کملا نے کوشلیہ اور سادھنا کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی لے گئیں۔ دیکھ پریا، پورے محل میں ایک تجھے میں نے چنا ہے، تو میری کنیز ہی نہیں بلکہ آج سے میری رازدار بھی ہوگی۔ میرے پاس سب سے زیادہ سہولتیں اس محل میں تمہیں برایت ہوں گی۔ کل تک تو محض ایک باندی تھی جس کی ذمہ داری کام کرنا، بڑی کنیزوں کی خدمت کرنا تھا اور وقت پڑنے پر مردوں کے بستر گرم کرنا تھا، پرنتو اب تو سینکڑوں کنیزوں اور غلاموں کے لیے کنیز عالیہ ہے۔ اگر تمہاری عمر بہت تھوڑی ہے اور دیکھنے میں بھی تو زیادہ صحت مند نہیں، لیکن پریا اچھی خوراک اور اچھا لباس تمہاری حیثیت بدل دے گی۔ اختیارات کا نشہ تجھے اپنی عمر سے زیادہ اور جسمانی طور پر مضبوط کنیزوں اور غلاموں پر بھاری کر دے گا، اور یہ سب کچھ تجھے میری وجہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ مہارانی جی، میں آپ پر قربان۔ پریا نے شکنتلا کو گورے ہاتھ چوم کر کہا، آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ آپ چاہیں تو ابھی میری حیثیت نالے کے کیڑے جیسی ہو جائے، بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا پریا، میری حیثیت اور اپنی اوقات کبھی نہ بھولنا، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ ملکہ عالیہ، میں ہمیشہ آپ کی غلام رہوں گی۔ جو کام بھی آپ مجھے سونپیں گی اس کو پورا کرنا میرا فرض ہے۔ آپ کے آنے سے ہی تو مجھے جینے کا سلیقہ آیا ہے۔ ملکہ عالیہ، آپ نے کل فرمایا تھا کہ میں تجھے سب سے اہم کام سونپوں گی۔ یہ بات سن کر شکنتلا کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ ہاں پریا، ادھر میرے پاس بیٹھو، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے بڑا راز ہے، تمہیں ہم راز ضرور بناؤں گی، لیکن پہلے تجھے وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا۔
میں اپنی گردن کاٹ کر آپ کے چرنوں میں رکھ سکتی ہوں۔ پریا شکنتلا نے نگاہیں پریا کے چہرے پر جما کر کہا، یہ بات کہنی بہت آسان لیکن اس پر عمل بہت ہی مشکل ہے۔ اپنی گردن کاٹنے کی بات کرتی ہو، یہ بتاؤ کسی دوسرے کا خون کر سکتی ہو؟ شکنتلا کی بات سن کر سنسنی کی لہر پریا کے جسم میں دوڑ گئی۔ ملکہ عالیہ حکم تو کریں۔ پریا، آنے والا وقت شکنتلا کی مٹھی میں ہوگا۔ دولت اور طاقت میرے غلام ہوں گے اور اگر تو میرا ساتھ دے گی تو ساری زندگی عیش کرے گی۔ بس اپنے دل کو سخت اور ظالم بنا لو ملکہ عالیہ۔ وہ تو میں نے ایک دن میں ہی اپنے آپ کو ظلم کرنے کا عادی بنا لیا ہے۔ کل کوشلیہ کو جی بھر کر وید کے ساتھ مارا اور اس کو بھوکا پیاسا رکھا اور میرے دل میں رحم کی کوئی لہر نہیں آئی۔ یہ تو بہت عام سی بات ہے پریا۔ جلد ہی میں تجھے کسی کا خون کرنے کا کہوں گی اور تو فکر نہ کر، کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا۔ بس تیرا کام صرف یہ ہے کہ چند جاسوس تیار کرو جو ہمیں تمام وزیروں اور دربار کے اعلیٰ عہدیداروں کے بارے میں ان کے مکمل تاریخ و جغرافیہ سے آگاہ کریں۔ یہ کام میں آج سے ہی شروع کر دوں گی، آپ اوش چنتا نہ کریں۔ اب تم سدھارو پریا اور کل صبح میرے پاس آنا۔ لیکن ملکہ عالیہ، آپ نے تو وہ راز مجھے بتایا ہی نہیں۔ شکنتلا سوچ میں ڈوب گئی۔ ابھی نہیں پریا، ابھی تمہارا من کچا ہے، شاید تم یہ بات ہضم نہ کر پاؤ۔ نہیں ملکہ عالیہ، آپ اپنی داسی پر مکمل وشواس کر سکتی ہیں۔ پریا شکنتلا اٹھ کر بیٹھ گئی اور قدرے غصے سے بولی، بحث مت کیا کرو میرے ساتھ۔ اور پریا کانپ کر رہ گئی اور شکنتلا کے خوبصورت پیروں کو چومنے لگی۔ ناراض نہ ہوں پریا، آپ کی ادنا داسی ہے، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی، क्षमा کر دیجیے۔ شکنتلا فخر سے مسکرانے لگی اور بولی، آئندہ احتیاط کرنا۔ اور ہاں پریا، کوشلیہ اور سادھنا کے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ ملکہ عالیہ، آج سے ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر اور تشدد کے ذریعے پوچھنے کی کوشش کروں گی کہ مزید ان لوگوں کے نام بتائے جو ماریا کلموہی کے لیے کام کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن اگر بتانے میں پس و پیش کریں تو کوڑوں سے ان کی کھال جسم سے الگ کر دو۔ ہم کل صبح تک تمام جاسوس گرفتار اپنے حضور دیکھنا چاہتے ہیں۔ پرنتو ملکہ عالیہ، ایک اور سہولت فرائض کر دیجیے۔ بولو بولو اپنے کمرے میں اگر ان پر تشدد کروں گی تو بہت شور شرابہ کریں گی اور بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا خفیہ کمرہ یا تہہ خانہ مل جائے جہاں ہم اپنے دشمنوں کو رکھا کریں اور تشدد کے وقت ان کی آواز بھی باہر نہ آ سکے تو ملکہ عالیہ مزہ آ جائے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مجھے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے یہاں آئے ہوئے اور آپ بھی ابھی نہیں ہیں۔ ہمیں تو ایسی کسی جگہ کا ابھی علم نہیں۔ تو کیا ہوا، ہم لوگ اگر نہیں ہیں تو کوشلیہ اور سادھنا تو بہت پرانی ہوں گی۔ یہاں خصوصاً کوشلیہ کو ایسی کسی خفیہ جگہ کا علم ضرور ہوگا، اسی سے پوچھو۔ بہت خوب ملکہ عالیہ، آپ کی عقل اپرمپار ہے، آپ واقعی ملکہ بننے کی اہل تھیں۔ پریا اس کے پیروں کو پھر چوم کر بولی، تو پھر جاؤ اور ہو جاؤ شروع، کسی میں اتنی قوت نہیں جو تمہیں کچھ کہہ سکے۔ لیکن جہاں پناہ، اگر ان باتوں کی بھنک مہاراجا رام ناتھ کو ہو گئی تو کیا ہوگا؟ شکنتلا زلفوں کو جھٹک کر بولی، شکنتلا کے حسن کا جادو مہاراج کو اپنے سحر میں لے چکا ہے۔ ہمارے حسین شریر نے مہاراجا کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ تو اتنی چھوٹی باتوں کی چنتا نہ کیا کر، پرنتو ایک چیز کا بندوبست کرو۔ مہاراجا کا بوڑھا کھوسٹ شریر ہمارے جوان من کی پیاس بجھانے سے قاصر ہے۔ ہمارے لیے کسی کڑیل خوبصورت نوجوان کا بندوبست بھی تمہیں کرنا ہوگا۔ میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ شکنتلا نے آخری فقرہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے نہ سمجھوں گی مہارانی جی، آخر کو آپ کی غلام ہوں۔ اب تم جا سکتی ہو۔ مہارانی اپنے نفیس پلنگ پر دراز ہو کر بولی، جو حکم میری آقا۔ پریا نے جھک کر فرشی سلام کیا اور الٹے قدموں چلتی ہوئی دروازے سے نکل گئی۔ جاتے ہی پریا نے کوشلیہ سے پوچھا، یہاں کوئی ایسی خفیہ جگہ ہے؟ تو کوشلیہ کہنے لگی، یہاں سے 2 کمرے اندر جا کر اس کے فرش کے نیچے ایک خفیہ کمرہ ہے۔ کوشلیہ نے فر بتا دیا۔ شاباش، اور اب دوسرے سوال کا جواب نرملا اور پونم کو بتانا۔ اور سنو نرملا جی، کنیز عالیہ جن کے یہ نام بتائے ان کو لکھ لو اور جب میں حکم دوں ان کو گرفتار کر کے لے آنا۔ جو حکم کنیز عالیہ۔ پونم نے سر جھکا دیا۔ شاہی محل کی 4 دیواری ہزاروں ایکڑ پر مشتمل تھی۔ مرکزی محل کے علاوہ بے شمار انتظامی
رہائشی عمارتیں تھیں اور ان کے ساتھ بے شمار جگہ ویران اور غیر آباد بھی تھی۔ ایسے ہی ایک الگ تھلگ کونے خدرے میں جہاں گھنے درختوں کے جھنڈ تھے اور نامکمل عمارت کے کھنڈرات بھی تھے۔ یہ عمارت بھی شاید شاہی محل کے کسی شعبے کے لیے تعمیر کرنے کی کوشش تھی، جو کسی وجہ سے پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی اور پھر کسی طرح کوشلیا یا ماریا کے ہاتھ لگ گئی تھی اور انہوں نے یہاں اپنا عقوبت خانہ بنا لیا۔ اس طرف ویسے ہی کوئی نہیں آتا تھا، لیکن احتیاط کے تقاضے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گھنے درختوں کے شروع ہونے سے کافی پہلے ہی لوہے کی باڑ لگا کر اس طرف جانے کے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ اب پریا نے جا کر شکنتلا کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تمام جاسوسوں کی گرفتاری کی خبر سن کر شکنتلا خوش ہو گئی اور بولی، پریا، اب محل میں ماریا کا عمل دخل تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا اس جگہ تک جانا مناسب نہیں، کیونکہ پھر یہ خبر پھیل جائے گی اور رازداری نہ رہے گی۔ تم ایسا کرو کہ کوشلیا اور سادھنا کے علاوہ تمام جاسوسوں کو فی الحال وہیں قید رکھو اور انہیں تشدد کے ذریعے اس حد تک خوفزدہ کر دو کہ وہ کہیں زبان نہ کھولیں۔ پریا شکنتلا سے مل کر واپس عقوبت خانے میں آ گئی۔ تمام جاسوسوں، کنیزیں اور غلام ابھی تک الٹے لٹکے کرا رہے تھے۔ پریا نے ان کے قریب ہی اپنی محفل جما دی اور ایک ایک کو کھول کر اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے ایک غلام کو پیش کیا گیا، لیکن گھنٹہ بھر الٹا لٹکا رہنے کے باعث خواص باختہ ہو چکا تھا۔ ایسے ہی تمام غلاموں کے ساتھ پریا نے بہت تشدد کیا۔ آخرکار شام تک وہاں 25-30 کے قریب محل کے کارندے اور غلام اور کنیزیں جمع کر لیے گئے اور پھر بھیڑ بکریوں کی طرح زخمی حالت میں انہیں سلاخوں والے کمرے میں ٹھونس کر کڑا پہرا لگا کر پریا نے شکنتلا کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تو شکنتلا خوش ہو کر بولی، بہت خوب پریا، تو واقعی کنیز خاص بننے کی اہل ہے۔ اب پورے محل کی نچلی سطح پر ہمارا قبضہ مضبوط ہو گیا ہے۔ ان سب کو وہیں رکھو، جبکہ کوشلیا اور سادھنا کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا اور پھر میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ مہاراجہ رام ناتھ سرکاری کاموں سے فارغ ہو چکے تھے اور اب شکنتلا کی صورت من میں سجائے خوابگاہ کی طرف رواں دواں تھے۔ وزیر اعظم بال ٹھاکرے، سپہ سالار اور شاہی جادوگر سامری، جو کہ مکمل گنجا اور سیاہ کالا تھا، ان کو زنان خانے کی حدود تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ رام ناتھ سامری سے کہہ رہے تھے، ہاں تو سامری، تم ہماری نئی رانی شکنتلا کے لیے اپنے علم اور نجوم کی مدد سے جنم کنڈلی تیار کر رہے تھے، اس کا کیا ہوا؟ جہاں پناہ سامری اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، میرا جادو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ سارا ذائچہ تیار ہے، پرنتو ایک الجھن دور کرنے کے لیے رات کے آخری پہر سے باہر پرانے شمشان گھاٹ میں اپنے گرو شداد جادوگر کی بدرو سے ملاقات کروں گا اور کل صبح آپ کو ساری کتھا سناؤں گا۔ ارے سامری، مہاراجہ ہنستے ہوئے بولے، دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، پر تم جادوگر لوگ روحوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ بھائی عجیب ہے تم لوگوں کا جیون بھی۔ اچھا بھائی، اب تم لوگ واپس جاؤ، شام ہو رہی ہے، کل دربار میں ملاقات ہوگی۔ اور پھر سامری اور بال ٹھاکرے مہاراجہ کو جھک کر اداب کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ اب زنان خانے کی حدود شروع تھی، لہٰذا شاہی فوج کا محافظ دستہ بھی وہاں رک گیا۔ رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس خوبصورت کنیزوں نے مہاراجہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ شاہی فوج کا یہ دستہ اب رات بھر شاہی قیامگاہ کی حفاظت کی غرض سے آیا تھا اور صبح سے تعینات دستہ واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ سپہ سالار، جو مضبوط جسم، اونچے قد اور صاف رنگت کا مالک تھا، اپنے ماتحتوں کو ہدایات دینے لگا۔ مہاراجہ اب زنان خانے کی حدود میں آ گئے تھے، لہٰذا چند چنچل کنیزوں نے ان کو اپنے جلوم میں لے لیا اور مہاراجہ خوبصورت کنیزوں کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ان کو پہلو سے چمٹائے خراما خراما چل رہے تھے۔ باقی کنیزیں ہنسی بکھیرتی ان کے دائیں بائیں اور پیچھے چل رہی تھی۔ ارے بھائی، وہ کوشلیا کل سے نظر نہیں آ رہی، مہاراجہ نے کنیزوں سے پوچھا۔ تمام کنیزیں ایک دم خاموش ہو گئیں، بالکل سناٹا چھا گیا، کوئی جواب نہ ملا۔ تو مہاراجہ جھلا گئے، کیا بات ہے، بکتی کیوں نہیں؟ میں نے کیا پوچھا ہے، تم بتاؤ نرملا۔ مہاراجہ نے دائیں پہلو سے چمٹی کنیز کو مخاطب کیا۔ جہاں پناہ کوشلیا کو کنیز خاص کے عہدہ سے ہٹا دیا گیا
اور اب پریا جی کنیزیں عالیہ ہیں۔ پریا مہاراج ذہن پر زور دیتے ہوئے بولے، یہ کون ہے؟ کس نے اسے کنیزیں خاص بنایا؟ ہمارے استقبال کو کیوں نہیں آئی؟ مہاراجہ ماتھے پر بل ڈال کر بولے، اور کوشلیہ کدھر ہے؟ جہاں پناہ نرملا مہاراجہ کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے بولی، نئی ملکہ شکنتلا جی نے کوشلیہ کو برطرف کیا ہے اور انہوں نے ہی پریا کو کنیز عالیہ کا درجہ دے دیا ہے، اور استقبال کے لیے نہ آنے کا سبب تو پریا جی ہی بتا سکتی ہے۔ مہاراجہ نے اب دونوں کنیزوں کی کمر سے ہاتھ نکال لیے تھے، کیونکہ شاہی اجلا قریب آ گیا تھا اور چوبے دار مہاراجہ کو اطلاع کر رہا تھا۔ شکنتلا جو نیم دراز شراب کی چسکیاں لے رہی تھی، مہاراجہ کی آمد کی اطلاع پر مسیری سے نیچے اتر گئی تھی اور شراب کا آب خورا قریب کھڑی کنیز کے سپرد کیا اور اپنے سراپے کا جائزہ لینے لگی۔ اتنے میں مہاراجہ پردہ سرکا کر اندر داخل ہوئے۔ شکنتلا سے ان کی آنکھیں چار ہوئیں۔ مہاراجہ کھل اٹھے۔ شکنتلا مسکرا دی اور باہیں باں کر دی اور دڑام سے اتنی کنیزوں کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے مہاراجہ کے سینے سے جا لگی۔ مہاراجہ نے بھی دونوں ہاتھ کمر میں ڈال کر اسے دبا لیا اور شکنتلا نے باہیں رام ناتھ کی گردن میں قائل کر دی اور مسکرانے لگی۔ تمام کنیزیں سر جھکائے شکنتلا کی قسمت پر رشک و حسد کر رہی تھی کہ چند دن پہلے ملزمہ کی حیثیت سے آنے والی کے بھاگ کیسے جاگ اٹھے تھے۔ چند ساتیں اسی طرح گزر گئیں، پھر مہاراجہ نے آہستگی سے علیحدہ کیا اور تمام کنیزوں کو کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر دونوں باتوں میں لگے رہے، پھر ایک کنیز اجازت پا کر اندر آئی اور رات کے بھوجن تیار ہونے کی خبر کی۔ مہاراجہ اور شکنتلا باہوں میں باہیں ڈالے کھانے کے کمرے میں آ گئے۔ دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے۔ کنیزیں مورچل چلتی رہیں۔ کھانے کے بعد قہوہ کا دور چلا اور پھر دونوں صبح تک کے لیے کمرے میں بند ہو گئے۔ شکنتلا نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور باغیچے کی طرف والی تمام کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے کھول دی۔ کمرے میں کئی شمعدان روشن تھے۔ ان کی پیلی اور سرخ روشنی میں شکنتلا دلفریب لباس میں پری بہ کر معلوم ہو رہی تھی۔ مہاراجہ کشادہ ریشمی بستر پر نیم دراز ہو چکے تھے۔ اب شکنتلا نے مہاراجہ کے جوتے اتارے اور ان کے پاؤں ہولے ہولے مسلنے لگی۔ بستر کے ساتھ ہی چھوٹی سی میز پر اعلیٰ درجے کی شراب اور 2 جام رکھے تھے اور میز کے پاس ہی مہاراجہ کے لیے اعلیٰ تمباکو سے مزین حقہ تازہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ شیشے کی سراہی جو پانی سے بھری تھی اور 2 چاندی کے کٹورے بھی موجود تھے۔ اب شکنتلا نے دونوں جام شراب سے بھرے اور ایک جام جھک کر مسکراتے ہوئے مہاراجہ کو پیش کیا تو شراب و شباب دیکھ کر مہاراجہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ معاملہ رام ناتھ کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے تیز تیز حقے سے 2 کش لیے اور شکنتلا کو دبوچنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن شکنتلا فوراً چکنی مچھلی کی طرح ان کی دسترس سے دور ہو گئی اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں گالوں کے نیچے رکھ کر مہاراجہ سے دور کھڑی دعوتی انداز میں مسکرانے لگی۔ ہمارے صبر کا امتحان نہ لو شکنتلا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے جہاں پناہ۔ شکنتلا لمبی لمبی زلفوں کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ شکنتلا تمہیں میرے پیار کی قسم۔ مہاراجہ رام ناتھ بے بسی سے بولے، اچھا جی حضور مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں؟ شکنتلا نے دائیں انگلی تھوڑی کے نیچے تل پر رکھ کر ادا سے پوچھا، کیوں تمہیں کوئی شک ہے؟ بھلا کتنا پیار کرتے ہیں آپ اپنی شکنتلا سے؟ جتنے آسمان پر تارے ہیں، تارے تو انسان کی دسترس سے دور ہیں۔ اچھا تو پھر جتنے ریت کے ذرے ہیں؟ نہ جی نہ، ریت آنکھوں میں پڑ گئی تو پیار کا رستہ بھی نظر نہ آئے گا۔ اچھا تو پھر جتنے محل کی کیاریوں میں پھول ہیں، پھولوں کے ساتھ تو کانٹے بھی ہوتے ہیں حضور۔ شکنتلا خرامہ خرامہ چلتی ہوئی مہاراجہ کے پاس پلنگ پر بیٹھتی ہوئی بولی، اسی طرح جتنا آپ مجھے اور شکنتلا آپ سے پیار کرتی ہے، اتنے ہی ہمارے پیار کے دشمن بھی ہیں۔ دشمن؟ کون ہے ہمارے پیار کا دشمن؟ مہاراجہ حیرت سے بولے، نئے دشمنوں کو تو چھوڑے، ابھی تو میرے 4 دشمن آپ کی قید میں زندہ ہیں اور آپ نے انہیں کوئی سزا نہیں سنائی۔ شکنتلا نے روٹھتے ہوئے کہا، اچھا اچھا۔ مہاراجہ یاد آنے والے انداز میں بولے، ان خبیثوں کی بات تو نہیں کر رہی ہو جنہیں دریائے کالکا کے کنارے تمہارے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا؟ میں بھی تو آپ کے پیار میں گرفتار ہوں۔ شکنتلا نے اپنا سر رام ناتھ کے کندھے سے لگاتے ہوئے کہا،
बांधा तो तुमने हमें अपनी जुल्फों से है। महाराजा शकुंतला के बालों से खेलते हुए बोले और फिर गोया हुए। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे चारों दुश्मनों को कल ही हाथी के पांव के नीचे कुचलने की सजा दूंगा। और ये मंजर चाहो तो तुम भी देख सकती हो। अर्जुन को कत्ल होते इन चारों कुत्तों के अलावा सिर्फ मैंने देखा है। इनको मरते हुए सारा जमाना क्यों देखे। शकुंतला अपना सर महाराजा के जालों पर रखकर लेटते हुए बोली, बड़ा प्यार है तुम्हें अपने पहले पति से। महाराजा हल्की से बोले तो शकुंतला ने फौरन अपनी सडोल बाहें महाराजा की गर्दन में डालकर इन्हें अपनी गुजारियों में गुम कर दिया और बोली, जहां पना, अब तो मेरा प्यार सिर्फ आपके लिए है। लेकिन इन कातलों के साथ बात प्यार की नहीं, इंतकाम के इस उधार की है जो मेरे सर पर है। मेरी छोटी सी इच्छा है कि वो चारों कातिल आप किसी ऐसे खुफिया तहखाने में बंद करके तहखाने की चाबी मेरे हवाले कर दें, जहां मैं इनसे अपने इंतकाम को पूरा कर सकूं और इनकी आवाज़ भी बाहर न जा सके। ये कौन सी बड़ी बात है शकुंतला। महाराजा ने इसे लिपटाते हुए कहा, इस ख्वाब का के ऐन नीचे तैर में एक ऐसा कैद खाना है जहाँ कैद होने के बाद रामनाथ का कोई दुश्मन फिर आसमान देखने की ख्वाहिश मन में लिए नरक सुधार जाता है। ये इंकशाफ सुनते ही शकुंतला की आंखों में मुसरत की लहर दौड़ गई। मैं कल सुबह ही तुम्हें ये तहखाना दिखाकर तुम्हारे चारों दुश्मन इसके अंदर कैद कर दूंगा, फिर चाहे तुम इन्हें कल ही कत्ल करो या सारी जिंदगी सिसका सिसका कर मारो। अब खुश हो। महाराजा शकुंतला का चेहरा हाथों के प्याले में थाम कर बोले, सुबह क्यों, अभी दिखा देना। शकुंतला लाडले लहजे में बोली, बहुत जिद्दी हो। महाराजा हथियार डालते हुए बोले और बिस्तर से उतर गए। आओ मेरे साथ, इस वक्त तहखाने तक तो नहीं जा सकते, परंतु मैं तुम्हें एक अनोखा रास्ता बताता हूँ। शकुंतला भी बिस्तर से उठकर अपनी दराज खूबसूरत जुल्फों को दुरुस्त करते हुए महाराजा के साथ हो ली। कुशादा कमरे के एक कोने में आकर महाराजा ने फर्श पर बड़ा कलीन हटाया तो नीचे सुर्ख रंग का एक गोल निशान बना हुआ था। फिर महाराजा ने जूते उतारकर अपनी एड़ी इस सुर्ख निशान के ऐन ऊपर रखी और पांव का पंजा जमीन से उठाकर दाईं तरफ जोर घूम गई तो शकुंतला का मुंह हैरत से खुला रह गया, क्योंकि अब दीवार पर रंगों से बनी दो फूलों की बेलें जो छत से फर्श तक थी एक दूसरे से बेआवाज जुदा होने लगी और दीवार के अंदर अब तकरीबन इतना शिकाफ पैदा हो गया था कि कम से कम दो आदमी बैक वक्त गुजर कर दूसरी तरफ जा सकते थे। महाराजा दीवार के दूसरी जानिब गए तो शकुंतला भी साथ ही चली गई। अब इसने देखा कि तकरीबन 4 फीट चौड़े और 6 फीट लंबे तंग कमरे में वो सामने सपाट दीवार थी और फर्श पर यहाँ भी कलीन था। अब महाराजा ने दाएं और बाएं दीवारों के नीचे फर्श से कलीन फिर हटाया तो वैसे ही सुर्ख गोल निशान बने थे। शकुंतला ये दाएं तरफ वाला सुर्ख निशान वैसे ही एड़ी से दाएं तरफ घुमाऊंगी तो रास्ता कैद खाने की तरफ जाएगा और बाएं दीवार के साथ बना सुर्ख निशान वैसे ही दाएं तरफ घुमाने से एक तवील राहदारी में पहुंच जाओगी और आखिर चलते चलते खासी देर के बाद ये सुरंग महल से बहुत दूर पहाड़ियों के अंदर एक वीरान जगह पर जा निकलेगी। अगर कभी शहंशाहों और महाराजों पर मुश्किल वक्त आन पड़े तो ऐसे ही खुफिया रास्ते वो अपने फरार के लिए तैयार रखते हैं। और सुनो, इन दोनों गोल निशानों में से किसी एक को बाएं तरफ घुमाने से ख्वाबगा की दीवार ऐसे जड़ जाएगी कि पता भी न चलेगा और ऐसे ही निशान कैद खाने और फरार वाली दीवारों के अंदर भी हैं ताकि ये दीवारें भी बंद करके किसी को अपने पीछे आने से रोका जा सके। आओ अब आराम करें। और फिर महाराजा शकुंतला को लेकर ख्वाबगा में आ गए और गोल निशान पर एड़ी रखकर इसे बाईं तरफ घुमाया तो दीवार मुकम्मल खामोशी से फिर ऐसे साथ मिल गई जैसे यहाँ दीवार के अलावा कुछ भी नहीं। शकुंतला का मुंह हैरत से अब तक खुला था। इतना बड़ा राज मिलने की इसको तवक्को तक न थी। शकुंतला मक्खी पड़ जाएगी। शकुंतला होश में आ गई और फिर खुद सुपुर्दगी के आलम में महाराजा की बाहों में कैद हो गई। परिया अपने पलंग पर थी। 2 खूबसूरत कनीज़ें सरहाने और पाइंती खड़ी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खूबसूरत गौ तकिए के साथ सुर्ख रेशमी साड़ी जेबतन किए टेक लगाकर लेटी थी। नर्मला और सुशीला टांगे दबा रही थी। अब कौशल्या के मुंह से कोई बात न निकल सकी। चंद लम्हे परिया ने इसको देखते रहने के बाद हाथ में पकड़ा बैग जोर से कौशल्या की जानब फेंका और कौशल्या ने बेसाख्तगी में हाथ आगे कर दिया।
تو بیت پوری قوت سے اس کے الٹے ہاتھ پر لگا۔ درد کی شدت سے وہ ہاتھ جھٹکنے لگی۔ تکلیف کی شدت اب بھی اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ کوشلیہ پریا سے مخاطب ہوئی، میری ہر بات کا جواب دو ورنہ۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ بتاؤ، اسی طرح نرملا اور سشیلا تمہاری ٹانگیں دبا رہی تھی؟ جی کنیزِ عالیہ، اب اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، اسی شراب سے آپ شگاف فرما رہی تھی اور یہی بھید آپ کے ہاتھوں میں تھا۔ جی ہاں، جہاں آپ کھڑی ہیں وہاں کون کھڑا تھا؟ آپ کنیزِ عالیہ، آپ نے مجھے غالباً اسی بھید سے مارا تھا۔ جی ہاں، کوشلیہ اب آنے والے وقت کو بھانپ چکی تھی۔ پریا جی، مجھے معاف کر دیں۔ کوشلیہ نے آگے بڑھ کر اپنا سر پریا کے قدموں میں رکھ دیا۔ اسے اپنا حشر سامنے نظر آنے لگا، وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ پریا نے دایاں پاؤں زور سے چلایا جو کوشلیہ کے منہ پر پڑا اور وہ پیچھے کی جانب گری۔ جب اٹھی تو ہونٹ پھٹ چکا تھا اور خون کی پتلی سی لکیر باہر آ رہی تھی۔ اماوس کی طرح سیاہ شکل کا سامری شہر سے دور پرانے شمشان گھاٹ میں بوڑھے برگد کے درخت کے نیچے اپنے گرو کی بدرو سے رابطہ کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نرک جاپ شروع کر چکا تھا۔ سامنے لکڑیوں کا چھوٹا سا الاؤ جل رہا تھا۔ سامری کے کاندھے پر ایک کانا الو بیٹھا ہوا تھا۔ سیاہ کالی رات آگ کی روشنی میں سیدھے ہاتھ میں انسانی کھوپڑی اور الٹے ہاتھ میں پنڈلی کی ہڈی تھامے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور اس وقت وہ خود کو ایک بدرو سمان تھا۔ کچھ دیر بعد وہ زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ خاصی دیر تک اسی حالت میں وہ کوئی منتر پڑھتا رہا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کھوپڑی زمین پر رکھ کر سامنے بڑے پیالے سے مٹھی بھر کر کوئی چیز اٹھا کر آگ میں پھینک دیتا، جس سے آگ مزید بھڑک اٹھتی۔ کافی دیر یہ عمل جاری رکھنے کے بعد اچانک قبرستان کا سناٹا چمگادڑوں کی چیخوں سے ٹوٹ گیا۔ تمام چمگادڑیں اپنے ٹھکانوں سے باہر نکل کر فضا میں چکر لگانے لگی۔ بلیاں کتے اپنے بلوں سے نکل کر منحوس آوازوں کے ساتھ رونے لگے۔ سامری نے کاندھے پر بیٹھا ایک آنکھ والا الو پکڑ کر آگ کے الاؤ میں پھینک دیا اور اس کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ میں پکڑی انسانی کھوپڑی بھی آگ میں جھونک دی۔ فوراً ہی ایک چٹاک پیدا ہوئی اور کھوپڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں بکھر گئی اور آگ بجھ گئی۔ اب 400 مکمل اندھیرا تھا۔ الاؤ سے اب صرف گاڑھا گاڑھا دھواں اٹھ رہا تھا اور دھوئیں سے اب کسی جاندار شے کا خیولہ نظر آنے لگا۔ خیولہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا اور اس کے لمبے دانت کئی فٹ تھے اور درجنوں کالے غلیظ بازو تھے۔ آنکھ کے ڈیلے باہر نکل کر لٹک رہے تھے اور لمبی زبان بار بار اندر باہر کر رہا تھا۔ سامری خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس کے گرو استاد کی بدرو آ گئی تھی۔ استاد، مجھے پہچان؟ سامری نے گرو کی بدرو کو متوجہ کیا۔ تجھے پہچان چکا ہوں، خبیث انسان۔ بدرو کی ممتناتی لیکن گونجدار آواز نکلی۔ کیوں، کیا ہے؟ مجھے پریشان، میری بے عقل آتما نرک میں اپنے پاؤں کی سزا بھگت رہی تھی اور آج ہی میں چھٹی لے کر اپنے آباء و اجداد کی آتماؤں کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن تجھ جیسے غلیظ انسان نے میری چھٹی برباد کر دی۔ اوئے، تو ہے ہی خبیث۔ گرو استاد، میری مشکل آسان کر دے۔ سامری گگیاتے ہوئے بولا، میرے کالے علم کی شکتی بھی شکنتلا کے ماضی میں نہیں جھانک سکتی۔ استاد، مجھے بتا یہ کون ہے اور اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا گر مجھے پراپت کر دے کہ میرے کالے علم کی شکتی اپر پار ہو جائے۔ اوئے کالے علم کے پتر، بدرو نے دھاڑ کر کہا، جیسے تیرا علم کالا ویسے تیری بوتھی بھی کالی اور جیسے تیری بوتھی کالی ویسے تیرا دل کالا۔ اور گنجے شیطان، چھوڑ میری جان، تو جیسا باہر سے کالا ویسا اندر سے کالا۔ تیرا شیطان کی خالہ سے پڑا ہے پالا۔ سامری ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ استاد، میری مشکل آسان کر دے، تجھے کالی کا واسطہ۔ اوئے ناپ اپنا راستہ۔ بدرو کڑک کر بولی، سن اے نادان کالی، کر دے بلیدان، کنیا ہو سہاگن، سامنے ہے ناگن۔ سب کو چھوڑ، ناگن سے ناتا جوڑ، جا گنجے ناگن سے کر دوستی۔ گرو استاد، تو نے بڑی دیا کی، میں تیرے نام کا بلیدان بھی دوں گا تاکہ تجھے سورگ باش ہو۔ سامری بہت خوش تھا، اس کا جاپ سفل ہو چکا تھا، لیکن گرو شداد کی بدرو اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی اور فضا میں تحلیل ہوتی جا رہی تھی۔ آخری جملہ جو سامری کی سمجھداری میں آیا وہ، جا گنجے پوستی ناگن سے دوستی کر۔
اور اس کے ساتھ بدرو چلی گئی اور سامری اپنا سامان تھیلے میں ڈال کر تھیلا کاندھے پر لٹکائے واپس چل پڑا۔ اب وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ سامری جادوگر مہاراجا رام ناتھ کے ساتھ زنان خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پیچھے چند کنیزیں اور غلام چل رہے تھے۔ دونوں کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ آج دربار برخاست کرنے کے بعد سامری نے مہاراجا سے درخواست کی کہ وہ کنڈلی کی تیاری کے سلسلے میں مہارانی شکنتلا سے براہ راست کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس وقت دونوں شکنتلا کے پاس جا رہے تھے۔ شکنتلا کو دونوں کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ اس وقت بھی اپنی خوابگاہ کے باغیچے کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑی سوچ میں گم تھی۔ اس نے احتیاطاً تمام کھڑکیاں کھول دی تھیں تاکہ حالات خطرناک نہ ہوں تو فرار ہونے میں آسانی ہو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں سامری اپنے جادو کی مدد سے اس کا راز تو نہیں جان چکا۔ اگر ایسا ہو گیا تو بڑی مشکل درپیش ہوگی۔ بنا بنایا کھیل چوپٹ ہو جائے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامری اس کا راز مہاراج کو بتا چکا ہو اور اس کے دھوکے میں رکھ کر گھیر لیا جائے، لہٰذا بہت محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اتنے میں ایک کنیز نے آ کر سامری اور مہاراجا کی آمد کی خبر سنائی اور شکنتلا ذہنی طور پر کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب خوابگاہ کا پردہ اٹھا اور مہاراجا رام ناتھ سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے سامری اور دیگر لوگ تھے۔ الیگ سلیگ کے بعد شکنتلا، سامری اور مہاراجا صوفوں پر براجمان ہو گئے۔ پریا سامری کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ شکنتلا، یہ ہمارے شاہی جادوگر ہیں، علم نجوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں، مہاراجا نے سامری کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ سامری نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں شکنتلا کے چہرے پر جما رکھی تھیں اور اس بات کو شکنتلا نے بطور خاص محسوس کیا تھا، اسی لیے وہ دانستہ آنکھیں جھپکا رہی تھی۔ ملکہ عالیہ، میں نے آپ کی جنم کنڈلی تیار کی ہے، کیا آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گی؟ میں ساری صورتحال جہاں پناہ کو بتا چکی ہوں، شکنتلا نے سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن ملکہ عالیہ کچھ باتیں زائچہ کی تکمیل کے لیے بھی ضروری ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ سے تخلیے میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی بات جہاں پناہ کی عدم موجودگی میں نہیں کر سکتی۔ شکنتلا رام ناتھ کے شانے پر سر ٹکاتے ہوئے پیار سے بولی اور مہاراجا نے پیار سے اس کے گال تھپتھپا دیے۔ آپ کی ماتا جی کا شبھ نام کیا ہے؟ سامری نے اپنی سلیٹ نکالتے ہوئے کہا۔ بملا کماری، شکنتلا نے مہاراجا کے شانوں سے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور پتا جی؟ سریندر کمہار، شکنتلا نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن آپ یہ سب کچھ پوچھ کر کیا کریں گے؟ شکنتلا نے بور ہونے کے انداز میں جمائی لے کر کہا۔ آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ سامری نے بدستور اپنی آنکھیں شکنتلا پر جما رکھی تھیں۔ جی کلکتہ، شکنتلا نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ چلیں سامری جی، اب ہماری ملکہ کو زیادہ پریشان نہ کریں، مہاراجا نے شکنتلا کے چہرے پر چھائی بوریت بھانپ کر کہا اور کھڑے ہو گئے، لہٰذا سب لوگ فوراً کھڑے ہو گئے اور مہاراجا سے اجازت پا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ پریا اور شکنتلا کی آنکھیں چار ہوئیں اور شکنتلا نے بائیں ہاتھ سے اسے خفیف اشارہ کر دیا اور پریا بھی سامری کے پیچھے باہر نکل گئی۔ اب چند کنیزیں اور سپاہی سامری کے ساتھ تھے اور پریا بالکل سامری کے برابر چل رہی تھی۔ سامری جی، پریا نے کھنکتی آواز میں سامری کو مخاطب کیا، میرا بھی زائچہ بنا دیں۔ اور سامری نے پہلی بار پریا کو بھرپور نظروں سے ناپا۔ بالکل کم سن اور انتہائی خوبصورت سانولی سلونی سی لڑکی تھی، ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی۔ ضرور ضرور، کیا نام ہے تمہارا کنیا؟ جی پریا، کون ہو تم؟ جی میں کنیز خاص ہوں۔ اوہ اچھا، زائچہ بنوانے کے لیے تمہیں میرے ساتھ حویلی چلنا ہوگا۔ ضرور چلوں گی، بلکہ آپ مجھے ابھی اپنے ساتھ ہی لے چلیں۔ ملکہ سے پوچھ لیا ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہتی۔ اچھا تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ اور پریا اس کے ساتھ چلتی ہوئی محل سے باہر آ گئی۔ شاہی محل کے دروازے پر سامری کی بگھی موجود تھی۔ پریا سامری کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور جان بوجھ کر سامری کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھی تھی اور راستے بھر سامری سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی۔ اس دوران گفتگو کئی بار اس نے اپنا وزن سامری پر ڈال دیا۔ سامری نے شادی نہ کی تھی اور وہ اکیلا ہی اپنی حویلی نما کٹیا میں رہتا تھا۔ اس کی کٹیا شہر سے باہر نکل کر ویرانے میں تھی، جہاں دور تک آبادی نہ تھی۔ بگھی خاصی دیر چلتی رہی اور پھر یکے بعد دیگرے
اور پھر پکے راستے سے اتر کر کچے راستے پر چلنے لگی۔ اب پتھریلی زمین شروع ہو گئی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد بگھی حویلی نما کٹیا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سامری نے نیچے اتر کر پیچھے دیکھا تو پریا جان بوجھ کر بگھی کے پائیدان سے نیچے اترنے میں ایسے ہچکچانے لگی جیسے ڈر رہی ہو۔ تب سامری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اتارنے کی کوشش کی اور وہ دانستہ اس کے اوپر آ گری۔ سامری گرتے گرتے بچا اور دونوں ہنسنے لگے۔ یہ حویلی سیاہ پتھروں سے تعمیر کی گئی تھی۔ صدر دروازے پر 2 پہرے دار کھڑے تھے جنہوں نے ان کی آمد کا کوئی نوٹس نہ لیا اور مستعد کھڑے رہے۔ ان کی آنکھیں بالکل گول تھیں جو تیزی سے دائرے میں گھوم رہی تھی۔ دروازہ ان کے قریب پہنچتے ہی خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ صدر دروازے سے گزر کر لمبی ڈیوڑی تھی۔ حویلی اندر سے سیاہ کالی تھی اور پریا کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ڈیوڑی ختم ہونے کے بعد کشادہ صحن تھا جہاں ایک طرف کچھ کالے سیاہ مزدور کھدائی کر رہے تھے۔ ان کی شکلیں بھی عجیب و غریب تھیں اور آپس میں کوئی بات نہ کر رہے تھے، حالانکہ تعداد میں اچھے خاصے تھے۔ صحن پار کر کے برآمدہ تھا۔ اچانک پریا کو محسوس ہوا کہ سامری کے علاوہ بھی کچھ لوگ اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس نے ایک دم دائیں بائیں اور پیچھے دیکھا لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن احساس بدستور قائم تھا۔ پریا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سامری چلتے چلتے ایک کمرے کے بڑے سے دروازے پر رک گیا۔ دروازہ ضرورت سے زیادہ بڑا تھا۔ پھر دروازے کے دونوں پٹ ایک جھٹکے کے ساتھ اندر کی طرف کھل گئے۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ یہ بہت بڑا کمرہ تھا۔ دروازہ کھولنے والا کوئی نہ تھا، البتہ کافی دور کمرے کے وسط میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ سامری چلتے چلتے اس کے پاس پہنچ کر ایک ساتھ رکا تو لڑکی کے ہونٹ ہلے اور نمستے کی ایک گونجدار آواز ابھری۔ پریا چونک گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے آواز کسی گنبد سے ٹکرا کر آئی ہو، کیونکہ چاروں طرف سے یکساں سنائی دی تھی۔ لڑکی کی شکل کچھ پراسرار تھی۔ اس کی آنکھوں اور ناک کا درمیانی فاصلہ خاصا زیادہ تھا، جبکہ ہونٹ اور تھوڑی بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ سامری نے سر ہلا کر جواب دیا اور آگے بڑھنے لگا۔ لڑکی بھی ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ لیکن یہ کیا! پریا دھک سے رہ گئی۔ لڑکی چل نہیں رہی تھی بلکہ زمین سے ایک بالشت اوپر تھی اور اس کے پیر پچھلی رخ تھے اور ان کے ساتھ ساتھ یوں چل رہی تھی جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ پریا خوفزدہ ہو گئی اور چیخ کر سامری سے جا لپٹی۔ اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ سامری کے بازو میں بے ہوش ہو کر جھول پڑی۔ پریا کو ہوش آیا تو وہ ایک سجے سجائے کمرے میں تھی۔ تمام کمرہ نظر نہ آنے والی روشنی سے دن کی طرح منور تھا۔ اسے یہ کمرہ شاہی محل کے کسی کمرہ کی طرح محسوس ہوا۔ سامری ایک بڑی کرسی پر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اب کیسی ہو؟ سامری نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ پریا سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ فکر نہ کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ حویلی سامری جادوگر کی حویلی ہے۔ یہاں کی ہر بات تجھے عقل سے پرے معلوم ہوگی۔ میں کہاں ہوں؟ تو ابھی میری حویلی میں ہی ہے اور محفوظ ہے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ تو میرے ساتھ اپنی جنم کنڈلی بنوانے آئی تھی، ہے نا؟ مجھے واپس شاہی محل لے چلو۔ میرا نام سامری جادوگر ہے۔ سامری یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے پتا ہے کہ تو کس کارن میرے ساتھ آئی ہے۔ تجھے ذائچہ وائچہ کوئی نہیں بنوانا۔ تو صرف میرے اوپر اپنی اداؤں کا جادو جگانے آئی تھی۔ پرنتو یہ بات تمہیں اور تمہاری ملکہ کو نہیں معلوم کہ سامری کی شکتی اپرمپار ہے۔ سامری لوگوں کے دلوں میں بھی جھانک سکتا ہے۔ تجھے میرے ساتھ شکنتلا نے دانستہ بھیجا ہے اور خوابگاہ سے اٹھتے وقت اس نے تمہیں آنکھ سے جو اشارہ کیا وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنے کے باوجود بھی میں نے دیکھ لیا تھا۔ پریا یہ حیرت انگیز انکشاف سن کر ششدرہ رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سامری اتنا زبردست جادوگر ہے۔ اس کی نظر میں تو یہ محض شبد باز تھا۔ اور سنو لڑکی، سامری نے نظریں پریا پر گاڑ کر کہا، شکنتلا کو جا کر کہہ دینا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے اور جب کل صبح مہاراجہ دربار چلے جائیں گے میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ اس کو کہنا کہ خوابگاہ کے دروازے بند رکھے اور کسی کنیز کو اندر نہ رہنے دے۔ بند دروازے ہوں گے تو آپ کیسے آئیں گے؟ پریا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میرا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے لڑکی، بس اسے تم میرا سندیس پہنچا دینا۔
चलो तुम्हें महल ले चलें। परिया बिस्तर से नीचे उतरकर जूते पहनने लगी। जूते पहनते ही सांवली ने इसे जोर से धक्का दिया। परिया ने गिरने से बचने के लिए फौरन अपने हाथ आगे कर लिए तो इसे महसूस हुआ कि किसी दरख्त की टहनी इसके हाथ में आ गई हो, और जैसे ही इसने नज़र उठाई हक्का बक्का रह गई और बगौर चारों तरफ देखने लगी। लोग आ जा रहे थे और वो शाही महल के बागीचे में एक दरख्त की टहनी थामे खड़ी थी। इस वक्त शाम हो चुकी थी, चिराग रोशन हो रहे थे। परिया तेज तेज कदम बढ़ाते हुए जनान खाने की तरफ चल दी। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रास्ते में मिलने वाले तमाम गुलाम और कनीज़े इसे रुक कर झुक कर अदाब करते, लेकिन परिया किसी पर तवज्जो दिए बगैर सीधी शकुंतला की ख्वाबगाह की तरफ रवां दवा थी। ख्वाबगाह के दरवाजे से अंदर दाखिल होते वक्त दरबान इसे रोककर बड़े अदब से मुखातिब हुआ। कनीज़े आलिया, अंदर महाराजा खसूर भी मौजूद है। इतला करो कि परिया आई है, मलका आलिया से मिलना चाहती है। परिया ने माथे पर बार बार आ जाने वाली आवारा लट को पीछे करते हुए शाने बेनियाजी से कहा। पहरेदार इजाज़त तलब करके अंदर आ गया और वापस आकर परिया को अंदर जाने का इशारा किया। परिया हाजिर हो सकती है हुजूर। परिया ने दरवाजे से दाखिल होकर पर्दे की ओर से पूछा। आओ परिया आओ। शकुंतला की जिंदगी से भरपूर शोख आवाज़ सुनाई दी तो परिया शाकी ख्वाबगाह में दाखिल हो गई। सामने ही शाकी छप्पर कट और पर महाराजा और मलका तकियों से टेक लगाकर बैठे थे। कनीज़े मोर के परों वाला पंखा चल रही थी, जिसकी हवा से शकुंतला के बाल आहिस्तगी से बिखर रहे थे। दोनों शराब की चुस्कियाँ और महाराजा साथ में होके के कश्फी ले रहे थे। दो मालन लड़कियां भी कमरे में मौजूद थीं। एक गुलदानों में, दूसरी शकुंतला के बालों में फूल और कलाइयों में गजरे पहना रही थी। पूरा कमरा मोती और रात की रानी की खुशबू से महक रहा था। परिया कैसी हो? शकुंतला जामे कनीज को थमथमाते हुए बोली। दया है आपकी। अच्छा ये है परिया। महाराजा इसको देखते हुए बोले। परिया ने फौरन खासा झुककर और दोनों हाथ माथे तक ले जाकर नमस्ते कहा और फिर अपने नर्मो नाजुक हाथ महाराजा के पांव पर रख दिए। शकुंतला, वो कौशल्या कहाँ है? कई दिनों से नजर नहीं आई। जहाँ पनाह इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से इसको कनीज़े खास के ओहदे से हटाकर परिया को कनीज़े आलिया और कौशल्या को इसकी खिदमतगार बना दिया गया है। बहुत खूब। मगर शकुंतला, तुमने पहले ना बताया कि इसने बदतमीजी की है। किसी की क्या मजाल जो तुम्हारी शान में गुस्ताखी करे। मगर वो है कहाँ? भाई हमारा तो बड़ा ख्याल रखती थी। महाराजा मायनी खेज अंदाज में बोले तो परिया फौरन झुकी और महाराजा के पांव चूमने लगी और बोली, कनीज भी तो आप ही की दासी है। हुक्म करे। परिया हर खिदमत के लिए हाजिर है। हजूरे वाला, अगर इजाज़त हो तो मैं कनीज़ों के हमरा बाग की सैर कर आऊँ। शकुंतला ने मौका मुनासिब जानते हुए इजाज़त तलब की। क्यों नहीं, लेकिन मलका जल्दी आ जाइएगा। महाराजा ने माहौल की मुनासबत से इनकार मुनासिब न समझा। शकुंतला पलंग से नीचे आने लगी तो परिया ने फौरन जूते पाँव में पहनाए और दो कनीज़े लिबास दुरुस्त करने लगी। सुनो परिया, महाराजा ने आवाज़ दी, ज़रा कौशल्या को मेरे पास भेज देना, इससे कोई काम है। जी अच्छा हुजूर। परिया ना कहने की जुर्रत न रखती थी, लेकिन सोचने लगी कौशल्या कहीं महाराजा की ज़्यादा लाडली हुई तो गड़बड़ न हो जाए। मलका आलिया अब क्या करें? परिया ने बाहर निकलकर शकुंतला से पूछा, करना क्या है? हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे और तुम ज़रा ताख़ीर से कौशल्या को भेजना। उज़र कर देंगे, कहीं काम से गई थी। और पूनम और नर्मला को इसके साथ भेजना ताकि वो खुलकर बात ना कर सके। और सुनो, पूनम को अभी रवाना करो कि वो कौशल्या का खुलिया दुरुस्त कर दे और भेजने से पहले इसको अपने तरीके से समझा देना। शकुंतला इसको समझाने लगी। आप फिक्र न करें मलका आलिया, परिया उम्र में कम ज़रूर है मगर अक्ल में पूरी है। पूनम, जी कनीज़े आलिया, तुम फ़ौरन भोजन खाने जाओ। वहाँ कौशल्या कनीज़ों गुलामों के लिए तंदूर पर रोटियां पका रही होगी। इसे लेकर हमारे कमरे में जाओ और इसका सिंगार वगैरह करो और इसे खूबसूरत लिबास पहना दो। इसकी जगह पर किसी और को रोटियां पकाने पर लगा दो। जी कनीज़े आलिया। ये कहकर पूनम सादतमंदी से सर झुकाकर चल दी। शकुंतला और परिया आगे आगे थी और तमाम कनीज़ें इनके पीछे पीछे चल रही थीं।
थोड़ी देर बाद गुलाम गर्दिश से निकलकर लंबे बरामदे में चलने लगीं। तमाम रास्ते पर कलीन बिछा हुआ था और बरामदा बेशुमार शमों के जलने से रोशन था। अब वो बगीचे में दाखिल हो रही थी। हर तरफ किस्म किस्म के फूलदार पौधे अपनी अपनी बहार पेश कर रहे थे। मुनासिब वक्फों से सरों के पौधे भी थे। अब परिया ने पीछे देखकर बाकी कनीजों को फासला बढ़ाने का हुक्म दिया और खुद साड़ी संभालती हुई दौड़कर मलका के करीब पहुंच गई। परिया, तुम आज सामरी के साथ गई थी, क्या रहा? तौबा तौबा मलका आलिया, वो तो इतना बड़ा जादूगर है कि रुए ज़मीन पर इस जैसा ना होगा। परिया ने शुरू से आखिर तक तमाम वाक़यात मनोअन शकुंतला को सुनाए। शकुंतला कुछ सोती हुई बोली, इसका मतलब ये है कि वो हमारा राज पा चुका है। कैसा राज मलका आलिया? परिया हैरानगी से बोली, जो हमने तुम्हें बताने का वादा किया है। आज सुबह महाराजा के दरबार जाने के बाद और सामरी के आने से कबल तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगी। सामरी ने अगर वो राज महाराजा को नहीं बताया और हमसे मिलना भी चाहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ लेन देन करना चाहेगा। चलो देख लेंगे। मलका जैसे अपने आप से बातें कर रही थी और फिर बोली, चलो परिया, अब तुम जाओ और फौरन कौशल्या को महाराजा के पास भेज दो। हम भी थोड़ी ही देर में पहुंच रहे हैं। परिया जब अपने कमरे में वापस आई तो पूनम दूसरी कनीजों के साथ मिलकर कौशल्या का बनाव सिंगार कर रही थी। मुख्तसर चोली और रंगीन घाघरा पहने वो खास सुंदर लग रही थी। वो हैरान भी। परिया के आते ही इसकी आंखों में खौफ लहराने लगा। परिया ने आते ही तमाम कनीजों को बाहर जाने का इशारा किया। सिर्फ पूनम और नर्मला वहाँ रह गईं। कनीजों के बाहर निकलते ही परिया ने फौरन कमरा अंदर से बंद करने का हुक्म दिया। नर्मला आगे बढ़ी और चुटकी चढ़ा दी, पूनम मेरा लाओ। परिया तहकमाना लहजे में बोली। कौशल्या यकदम सहम गई और परिया की तरफ मुतवज्जो नज़रों से देखने लगी। परिया ने फौरी तौर पर आगे बढ़कर कौशल्या के शानों पर खूबसूरती से बिखरे बालों को बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में लेकर जोरदार झटका दिया। कौशल्या सिसकने लगी। अब इसका सर बालों के साथ नीचे हो गया था और इसके लंबे बाल परिया की मुट्ठी में थे।